اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا ومن یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لہم الدرجات العلی جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 73 سے لے کر 76 تک 3 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو ایمان لائے تھے، انہوں نے ایمان لانے کے بعد جو تقریریں کی، جو وعظ و نصیحت کی، ان کا اللہ نے ان آیات مبارکہ میں بیان کیا ہے کہ ایمان لانے سے دنیا میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر جرت اور بہادری پیدا ہوتی ہے، وہ نہ ڈر ہو جاتا ہے، وہ مخلوق سے ڈرتا نہیں، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور یہ ایک پوری تاریخ ہے، آپ شروع سے لے کر دیکھیں اب تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بھی ایک طرف تنے تنہا ہوتے تھے اور ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہوتا تھا، تو وہ تنے تنہا اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے ان سے لڑتے تھے۔ جرت و بہادری اللہ انہیں عطا فرماتا، اللہ کامیابی بھی عطا فرماتا اور انہیں ایمان کی سلامتی بھی عطا فرماتا، اور بندہ مومن کے لیے یہ بہت بڑا انعام ہے۔ تو ایمان لانے کا دنیا میں تو یہ فائدہ ہے کہ بندے کے اندر سچ آ جاتا ہے، امانتداری آتی ہے، اور بندے کے اندر جرت و بہادری آتی ہے۔ اور اب ایمان نہ لانے کا آخرت میں نقصان، یعنی کافر رہنے کا نقصان، اور ایمان لانے کا آخرت میں جو انعام ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو ایمان لائے تھے انہوں نے ایک تو یہ تقریر کی کہ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی، کہ بے شک ہم اپنے رب پہ ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے گا، یعنی ہم اس لیے ایمان لا رہے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور وہ بھی معاف کر دے جو اے فرعون جو تو نے ہمیں مجبور کر کے ہم سے جادو کروایا تھا، اللہ ہمیں وہ بھی معاف کر دے۔ تو اپنے گناہ پہ نادم ہونا یہی شرمندگی ہے اور یہی توبہ ہے، اور یہ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اپنے کیے پہ نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، ارادہ کر لے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اس کا نام توبہ ہے، اور یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور کہا واللہ خیر وابقی، کہ اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا وہ ہے، اور جو اس ذات پہ امید رکھتا ہے، ایمان لاتا ہے، اللہ اسے باقی کی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، رب کائنات نے ارشاد فرمایا جو ایمان لائے اور نیک کام کرے اور ہو مومن، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں، پھر اس کی قبر کی زندگی بھی پاکیزہ اور آخرت کی زندگی بھی پاکیزہ۔ تو انہوں نے کہا جو ایمان لائے کہنے لگے کہ انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ بے شک جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ بندے کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ بندہ اس حالت میں پہنچ جاتا، کہتے ہیں یار ماری جاواں تے چنگا ہے، مرنے کی دعائیں، دنیا میں مرنے کی بعض دفعہ دعائیں کرتے ہیں موت نہیں آتی، حالانکہ دنیا کی مصیبتیں تو کسی نہ کسی طریقے سے ٹل جاتی ہیں، کبھی پیسے کے ذریعے، کبھی دولت کے ذریعے، کسی نہ کسی ذریعے، لیکن جو بندے جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ وہاں نہ جی سکیں گے نہ مر سکیں گے، وہاں کیونکہ وہاں موت کو ہی ذبح کر دیا جائے گا۔ جس دنیا میں تو یہ ہے نا، جب بندے کے اوپر بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، بندہ کہتا ہے یار کیا ہوگا، مار ہی جاؤں گا، مر کے جان چھوٹ جائے گی، تو وہاں مرنا بھی نہیں ہے، وہاں پھر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو جہنم میں ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور دوسری طرف فرمایا وَمَن یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لہم الدرجات العلی، جو اس کے حضور ایمان کے ساتھ آئے کہ اچھے کام کیے تو ان کے لیے درجے ہیں بلند و بالا۔ جو نیک کام کرے اور ایمان لائے اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کے لیے جنت کے درجات ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، بس جنت کے باغات جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پھر جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ صلہ ہے اور یہ انعام ہے اس کا جو پاک ہوا، بے ایمانی سے پاک ہوا، بد عقیدگی سے پاک ہوا، بد عمل سے پاک ہوا،
اور جو رب پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رب کے پاک قرآن پہ ایمان لایا، رب کے پاک نبی پہ ایمان لایا، تو پھر اللہ اسے پاکیزہ مقام بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے اور اسی پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔